بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے واٹس ایپ کے ذریعے سوال پوچھا تھا کہ میں نے روزے کی حالت میں مشت زنی کی ہے۔ یہاں مشت زنی سے مراد اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جنسی اعضاء کو حرکت دے کر جنسی تسکین حاصل کرنا ہے اور جسم سے سپرم کا اخراج ہونا ہے۔ سوال کرنے والے نے ایک دلچسپ ترین بات یہ بھی لکھی تھی کہ یہ میں نے خود سے نہیں کیا، مجھ پر جنات کا سایہ ہے، مجھ پر بری نظر ہے، اس لیے مجھ سے ہو گیا۔ تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ I have an evil eye and a jinn has possessed me. While fasting, I did masturbation. Does my fast break? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے کہا کہ روزے کی حالت میں کوئی بھی شخص اگر مشت زنی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کی کچھ شرائط میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ مشت زنی کریں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انسان کے یا روزہ دار کے جسم سے کسی بھی چیز کا اخراج ہونا، ان میں سے وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں ایک سپرم یا منی بھی ہے۔ اگر جسم سے اس کا اخراج ہوتا ہے، چاہے وہ مشت زنی کے ذریعے ہو یا پھر جنسی عمل کے ذریعے ہو، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتا کر سب کو خبردار بھی کر دیا کہ سب سے بڑا گناہ روزے کی حالت میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ جنسی عمل کرنا ہے، یعنی مباشرت کرنا، وہ بھلے آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو جو آپ کے نکاح میں بھی ہے۔ روزے کی حالت میں اس کے ساتھ بھی مباشرت ممکن نہیں ہے اور یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایسا کرنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایسا عمل، جنسی عمل، روزے کی حالت میں مباشرت کرنے والا مرد اور عورت دونوں کو کم سے کم 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھنا ہوں گے، تب اس گناہ کا جا کر کفارہ ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے اور یہ دلچسپ گفتگو جو کہ بہت سے مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، ابھی جاری ہے۔ While fasting, if anyone masturbates, then his fast breaks. One of the fast breaker is that if you masturbate, your fast breaks. But the biggest sin while fasting is that a person has sexual intercourse. Even if he has with his wife, it is the biggest sin. And for that, the kafara is that he or she should fast continuously for 2 months consecutively. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ روزے کی حالت میں میاں بیوی کے مباشرت یا جنسی عمل کرنے کا کفارہ اتنا سخت ہے کہ اسے کم سے کم 2 ماہ تک دونوں کو روزے رکھنا ہوں گے، اور اگر ان 2 ماہ کے دوران انہوں نے ایک دن بھی روزہ نہ رکھا، غلطی سے رہ گیا، تو پھر دوبارہ سے 0 سے شروع کرنا ہوگا۔ یعنی کہ اگر کسی نے 60 دن تک، 2 ماہ میں 60 دن بنتے ہیں، 60 دن تک روزے رکھنا ہے اور اس نے 20 روزے رکھ لیے، 21واں چھوڑ دیا، تو اب دوبارہ پہلا روزہ رکھنا پڑے گا اور دوبارہ سے 60 روزے پورے کرنا پڑیں گے۔ لیکن دوستو، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص، مرد یا عورت، یہ کہیں کہ ان سے یہ گناہ تو ہو گیا، وہ کفارہ بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا جسم اور صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ اس کا سیدھا سا حل یہ ہے، یا تو غلاموں کو رہا کرنا پڑے گا، جو کہ آج کل کے دور میں ہوتے نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ 60 لوگوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مشت زنی کرنے کو بھی ایسا ہی گناہ سمجھا جائے گا اور اس کی بھی یہی سزا یا کفارہ ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس پر بھی کھل کر بات کی۔ He misses any fast in between. If he keeps 20 fasts and then misses the 21st, he should start again from day 1. And for 2 complete months, he should fast. This is kafara. And if he cannot do that, and if his health doesn't permit, if he cannot do, then is the freeing of slave or of feeding 60 poor people, equivalent to 60 meals. But if a person breaks the fast by masturbation, it is a sin. But for that, the only thing he has to do is he has to later on compensate for the fast that he has broken. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر کوئی شخص مشت زنی کرتا ہے جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا
اور اس کا کفارہ وہ نہیں ہے جو کہ مباشرت کا ہے، چاہے وہ بیوی کے ساتھ ہی، حلال جو کہ نکاح میں ہے اس کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ مشت زنی کرنے والے کو صرف یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جائے تو اس کا جو ایک روزہ ٹوٹ گیا تھا مشت زنی کی وجہ سے، وہ روزہ اسے دوبارہ رکھنا ہوگا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کیا کہ مشت زنی کر کے روزہ توڑ لینا، اس کا گناہ نسبتاً جنسی عمل کرنا، مباشرت کر گزرنا، بھلے وہ بیوی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، اس کا گناہ، ان دونوں میں اگر دیکھا جائے تو مشت زنی چھوٹا گناہ ہے۔ البتہ روزہ توڑنا یا روزہ چھوڑنا ہی ایک گناہ ہے، لہٰذا مشت زنی کر کے روزہ توڑ دیا جائے یا کسی اور ذریعے سے روزہ توڑا جائے، یہ سب گناہ ہے اور اس کا کفارہ ایک اور روزہ رکھ کر ادا کرنا ہوگا۔ The month of Ramadan. It is not as severe a sin as doing sexual intercourse, but even masturbating and breaking the fast, it is a sin, but it is a small sin. For that, a person will have to compensate later on after the month of Ramadan is over for the fast he has missed, because fasting every day of the month of دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ جواب آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے۔ سوال کرنے والے نے یہ کہا تھا کہ اس نے مشت زنی کر لی کیونکہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ یہاں پر خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اس بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ دین اسلام نے جنات کے وجود سے انکار نہیں کیا ہے اور قرآن پاک کی ایک پوری سورہ جن اسی حوالے سے ہے۔ لیکن ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے کچھ اپنے کیے گناہ انسان بعض اوقات جنات پر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے نے بھی اپنے ہی ذہن کی شرارت اور اپنے ذہن کی برائی کو جنات پر ڈال کر بات کی کہ مجھ پر جن آ گیا تھا تو مجھ سے مشت زنی ہو گئی، جبکہ یہ ایک ہوش و حواس میں کیے جانے والا کام ہے اور کوئی بھی انسان اسے اپنی عقل اور سوجھ سمجھ کے مطابق کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سوال کرنے والے نے یہ صرف بہانہ کیا کہ اس میں جنات آ گئے تھے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہی ایسا ہو جاتا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کامنٹ کیجیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز مستقبل میں بھی بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ سب کو رمضان مبارک۔ اللہ حافظ۔